میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج قوم مسلم کو لاشعوری طور پر حرام کے اندر گرفتار کیا جا رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک بندے کو دیکھا جنگل کے اندر بے چین ہے، ہاتھ اٹھا کر کے مضطرب ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، میرے کریم یہ عطا کر دے، میرے مولا یہ عطا کر دے۔ اس کے رونے کو دیکھ کر جناب موسیٰ علیہ السلام کو ترس آ گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے چین ہو گئے، عرض کرتے ہیں مولا اس کی سن بھی لے، اس لیے کہ یہ کتنا رو رہا ہے، کتنا گڑ گڑا رہا ہے، کتنی آہوزاری کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا موسیٰ اگر یہ روتے روتے دم توڑ دے، یہ آہوزاری کرتے کرتے مر جائے، تب بھی اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ عرض کیا مولا اس پر اتنے ناراض کیوں ہے کہ یہ روتے روتے مر جائے تب بھی اس کی دعا قبول نہ کی جائے گی؟ تو ارشاد ہوتا ہے موسیٰ اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ لقمہ حرام ہے، اور اس کے جسم پر جو لباس ہے وہ لباس حرام ہے، میں اس کی دعا کیوں قبول کروں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے بہت چیزوں کی طرف توجہ کی، لیکن لقمہ حلال کی طرف کتنے لوگوں کی توجہ ہے؟ ہم جھوٹ بول کر تجارت کریں، دھوکہ دے کر تجارت کریں۔ جن لوگوں کی تجارت حلال ہے کچھ تو ایسے ہیں جھوٹ بول کر کرتے ہیں، دھوکہ دے کر کرتے ہیں، فریب کر کے کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کروڑ پتی بننے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، دنیا کے عیش و عشرت کے لیے لوگ آخرت کو بھول گئے۔ دوسرے کا مکان ہے، میرا بھی خوبصورت مکان ہونا چاہیے، کسی کا محل ہے، میرا بھی محل ہونا چاہیے، وہ اتنے ہزار روپے کا ڈریس پہن کر کے نکلتا ہے، میرا بھی اتنا قیمتی لباس ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنی قیمتی گاڑی ہے، میرے پاس بھی اتنی قیمتی گاڑی ہونی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکان یہی رہ جائے گا، دکان یہی رہ جائے گی، لباس یہی رہ جائے گا، سواریاں یہی رہ جائے گی۔ اس دنیا سے انسان تو لے کر کیا جائے گا؟ اللہ اکبر! دنیا کا وقت کا سکندر اعظم کہلانے والا آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرتا ہے تو وہ ساتھ میں کچھ نہیں لے کر کے جاتا۔ سودی کاروبار کر کے ہم کیا لے جائیں گے؟ شراب بیچ کر ہم کیا لے جائیں گے؟ سٹوں کے اڈوں کو آباد کر کے ہم کیا لے جائیں گے؟ جھوٹ بول کر کما کر ہم کیا لے